بنانی پڑتی ہے ہر شخص کو جگہ اپنی، ملے اگرچہ بظاہر بنی بنائی جگہ۔ یعنی ہمارے آنے والی نسلوں کو اپنی جگہ بنانے کے لیے کافی محنت اور جد و جہد کرنی پڑے گی، لیکن ایک بات ایسی ہے جس سے کہ ہماری اولادیں محفوظ اور مامون ہیں، اور وہ ہے درد ہجر و فراق، بلکہ درد ہجرت۔ ہمارے حالات میں تبدیلی اور بہتری کے باوجود قدم قدم پر ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں کہ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں نہ جینے کا وہ لطف ہے نہ مرنے کا۔ یہ باسر کے شعر ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہاں نہ جینے کا وہ لطف ہے نہ مرنے کا، کہا تھا کس نے کہ آ کر رہو پرائی جگہ۔ کہا تھا کس نے کہ آ کر رہو پرائی جگہ۔ پھر جب کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ ملک صرف سفید لوگوں کے لیے ہے اور تم جہاں سے آئے ہو وہیں واپس چلے جاؤ، تو خیال آتا ہے کہ نہیں۔ باسر کے الفاظ میں یہ سوچتے ہیں ہم، کیا ہوا؟ اب رہی ہے جہاں بھی، یہاں بھی دل جلے گا اور وہاں بھی۔ کسی کو اچھا، نہیں کچھ فرق اب رہی ہے جہاں بھی، یہاں بھی دل جلے گا اور وہاں بھی۔ اب اس بات کا افسوس ہونے لگتا ہے، اور وہ اس طرح اس کا اظہار ہوتا ہے کہ کرتے اگر نہ اہل وطن اپنا گھر خراب، کرتے اگر نہ اہل وطن اپنا گھر خراب، ہوتے نہ یوں ہمارے جواں در بدر خراب۔ لیکن بے گھری کی صرف یہی ایک وجہ تو نہیں ہے، یعنی جو لوگ گھر سے نکلے ہیں ان کی بے شمار وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ مہم جوئی کا شوق اور پر و بازو کی آزمائش بھی ہوتی ہے۔ اور یہ ایک ایسی عجیب و غریب بات ہے جس کی طرف باسر نے اشارہ کیا ہے، اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ تقاضا جو ہے پر و بازو کا تھا کہ ایک دن بھی آشیاں میں نہ گزرا سکون سے، ایک دن بھی آشیاں میں نہ گزرا سکون سے، کرتے رہے ہیں مجھ کو میرے بالوں پر خراب، کرتے رہے ہیں مجھ کو میرے بالوں پر خراب۔ اچھا، تو بالوں پر نے خراب کیا اور ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں دیکھ کر یہاں اتر پڑے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم کے جو ہر ابر کو ابر کرم سمجھا کیے، دیکھیے کیا اچھا شعر، ہم کے جو ہر ابر کو ابر کرم سمجھا کیے، آ گئے اس دیش میں اور دھوپ کو ترسا کیے، آ گئے اس دیش میں اور دھوپ کو ترسا کیے۔ تو یہ وہ پہلا شعر جو پڑھا تھا آپ کے سامنے، یہ مت سمجھ لیجیے گا کہ سبھی کچھ وہی ہے، بہت اور چیزیں بھی ہیں کہ ہم کے جو ہر ابر کو ابر کرم سمجھا کیے، آ گئے اس دیش میں اور دھوپ کو ترسا کیے۔ یہ احساس ملامت کبھی کبھی تو اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ آپ خود اپنے آپ کو الزام دینے لگتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اے دل مجھے پتا ہے کہ لایا ہے تو کہاں، اے دل مجھے پتا ہے کہ لایا ہے تو کہاں، چل خود بھی اب خراب ہو مجھ کو بھی کر خراب، چل اب بھی خود خراب ہو مجھ کو بھی کر خراب۔ اور اب جب یہ احساس ہوتا ہے کہ کیا کھویا اور کیا پایا، صرف کھویا ہی کھویا ہے یا پایا ہی پایا ہے یا اس میں کچھ توازن بھی ہے، تو پھر انہوں نے ایک ایسا شعر کہا ہے کہ کاش میں کہہ سکتا۔ وہ کہتے ہیں یہ شہر تمہارا میری بستی کے مقابل، یہ شہر تمہارا میری بستی کے مقابل اچھا ہے مگر صرف عمارات کی حد تک۔ لاجواب شعر، یہ شہر تمہارا میری بستی کے مقابل اچھا ہے مگر صرف عمارات کی حد تک۔ مجھے باسر کا یہ شعر بہت اچھا لگا، اس شعر میں وہ تمام خصوصیات موجود ہیں
جو کسی بھی ادب عالیہ کے شہ پارے میں ہونی چاہیے۔ کوئی ایک شعر اگر پوری کتاب کا حاصل ہو سکتا ہو تو باصر کا یہ شعر اس کتاب کا حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور نئی غزل کا شعر ہے، کچھ نہیں جن کے پاس ان کے پاس، کچھ نہیں جن کے پاس ان کے پاس خواہشوں کا خزانہ ہوتا ہے۔ یہ باصر کی زبان جو ہے ہمیشہ کچھ نہیں جن کے پاس، اسے دوبارہ ان کے کچھ نہیں جن کے پاس ان کے پاس خواہشوں کا خزانہ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ایک آفاقی حقیقت کا اظہار ہے، کون اس سے انکار کر سکتا ہے۔ اور اب آخر میں تغزل کا بھی ایک شعر دیکھیے، کہتے ہیں کہ لگتا ہے تیرے ساتھ ملی زندگی ہمیں، لگتا ہے زندگی ہمیں، گویا کہ اس سے پہلے جیے ہم جیے بغیر۔ کیا بات، کیا بات، بہت اچھا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ گویا کہ اس سے پہلے جیے ہم جیے بغیر۔ مضمون نیا نہیں ہے لیکن کہنے کے انداز نے نیا کر دیا ہے۔ جیے ہم جیے بغیر کی ترکیب لاجواب ہے۔ اب ذرا ایک چھوٹا سا عارفانہ رخ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ کہتے ہیں کہ معلوم ہے کہ وہ تو ملے گا نہیں کہیں، معلوم ہے کہ وہ تو ملے گا نہیں کہیں، کھو جائیں گے تلاش میں اس کی ہم ہی کہیں، کھو جائیں گے تلاش میں اس کی ہم ہی کہیں۔ اور مقصود اس سے اہل نظر کا ہے امتحان، مقصود اس سے اہل نظر کا ہے امتحان، وہ سامنے نہیں ہے مگر ہے یہیں کہیں۔ کیا تھا؟ وہ سامنے نہیں ہے مگر ہے یہیں کہیں۔ اور عشق، محبت اور معرفت کے بعد پھر ایک احساس جس کی جڑیں بہت گہری ہیں، بار بار اظہار پر مجبور کرتا ہے باصر کو، اور وہ کہتے ہیں کہ شاید فلک ہی ٹوٹ پڑا تھا وگرنہ یوں، شاید فلک ہی ٹوٹ پڑا تھا وگرنہ یوں، جاتا ہے چھوڑ کر کوئی اپنی زمین کہیں۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات، بہت خوب، بہت خوب، کیا کہنے بات۔ اور لاکھ آسائشیں پردیس مہیا کرتے، کیا ہمارے دل کی بات کہہ رہے ہیں کہ لاکھ آسائشیں پردیس مہیا کر دے، ہے غریب الوطنی پھر بھی غریب الوطن۔ یہ چند اشعار مشت اذخر والے ہیں۔ کتاب میں ایک سے ایک اچھا اور دلچسپ مضمون باصر نے شعر باصر نے لکھے ہیں، ایک سے ایک اچھے اور عمدہ شعر ہیں۔ اور اس کتاب میں ایک اچھا اور دلچسپ مضمون باصر کے پرانے دوست ساجد علی صاحب کا شامل ہے، بہت اچھا مضمون ہے جو خود اپنی جگہ نہایت اہم ہے۔ امید ہے کہ آپ کو بھی یہ کتاب نہ صرف پسند آئے گی بلکہ دعوت فکر بھی دے گی۔ شکریہ۔ یہ جو پیچھے اگر کرسیاں کم ہیں تو کچھ سیٹیں آگے ہیں، تو جو نئے مہمان ہیں پلیز ان کو آگے بلواؤ۔ ثابت بھائی آگے آ جائیے، آگے کھڑی ہوئی ہے، ان کا ہم سب کو انتظار تھا۔ آج اس پہلی خصوصی نشست کے یہ آخری مقرر سمجھ لیں اور آخری ہمارے استاد ہیں بہرحال، یہ اظہار خیال فرمائیں گے باصر قاسمی کے حوالے سے آپ کی بھرپور تالیوں میں۔ غلام قادر آزاد صاحب۔ صدر محترم، معزز خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ میں اپنے سمع خراشی کے لیے آپ کی طرف آؤں، میں یہ دو جملے جناب باصر قاسمی کے دوست کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں ٹو مسٹر ونسٹن لاؤس۔ I mean, from the heart of my heart I say that it is an experience for me and for all of us too to listen to him today. Personally, it reminds me Professor